السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ان چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے، ان جانوروں کے بارے میں بتلایا گیا ہے جو انسان کے لیے حرام ہے، یعنی وہ انسان استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اسی صورت میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 میں اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا ہے، اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں نے وہاں پر بتلائی آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جانور جو حرام ہے اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، یعنی وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا حلال جانور جس کو ذبح کیا جائے تو وہ کھانے کے لیے حلال ہوگا، لیکن وہ حرام کب ہوگا؟ جب وہ مرا ہوا ہو، یعنی خود سے مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، یا بغیر شکار کے بھی اگر مر جاتا ہے، یعنی ذبح بھی نہیں کیا گیا ہو، شکار بھی نہیں کیا گیا ہو، اور وہ خود سے مر گیا تو اس کو کہتے ہیں مردار۔ تو ایسا جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ جانور رکھا ہوا تھا، اپنے آپ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ والدم، اور خون کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ خون کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ذبح کرتا ہے اور رگ سے جو خون نکلتا ہے، جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر دم مسفوح کہا گیا ہے، بہتا ہوا خون، تو وہ جو خون نکلتا ہے رگوں سے وہ بھی حرام ہے۔ البتہ اگر گوشت کے اندر کہیں پر خون لگا ہوا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کو حلال قرار دیا ہے۔ ایک مچھلی، چاہے وہ مرا ہوا ہو چاہے وہ زندہ ہو، ذبح نہیں بھی کریں گے تو وہ اگر مر گیا تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے ٹڈی وہ بھی حلال ہے، وہ اگر مر جائے تو بھی اس کو کھانا جائز ہے۔ اسی طرح سے 2 خون کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، ایک جو ہے کلیجی اور دوسرا تلی، الکبد والطحال، یہ 2 خون ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بس اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل یہی کہا کہ دیکھو مسلمانوں، مردار تمہارے لیے حرام ہے اور خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور آگے فرمایا ولحم الخنزیر، یہاں پر ولحم الخنزیر ہے یعنی سور کا گوشت، لیکن دلیلوں کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں سور نجس العین ہے، اس کا ہر چیز حرام ہے۔ گوشت ہی حرام نہیں ہے، اس کا خون بھی، اس کی چربی بھی، وہ زندہ ہو مردہ ہو، کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ آپ گھر پہ پال ہی کیوں نہ لیں، چاہے اس کو بالکل بند کر کے کیوں نہ رکھیں، جیسا کہ بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے، لوگوں نے سواؤں کے لیے باڑا بنا دیا ہوا ہے
اور جو جنگلی سور ہوتا ہے اس کا ایک الگ نام ہے، اور جو پالا ہوا سور ہوتا ہے اس کا الگ نام ہے. تو چاہے آپ اس کو پالیے چاہے نہ پالیے، چاہے جس طرح سے بھی رکھیے، زندہ ہو مردہ ہو، جس طرح سے بھی ہو، سور سے فائدہ اٹھانا بالکل حرام ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی عین حرام ہے وہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، سور کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا. بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں پر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس میں جانور کا بھی ذکر نہیں ہے اور ذبح کا بھی ذکر نہیں ہے. یہاں پر صرف وما کا ذکر ہے، وما. اور ما جو عربی زبان میں جو لفظ ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، ما جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا. جیسے بابا کا بکرا مشہور ہوتا ہے نا، بابا کے نام پر یہ بکرا چھوڑ دیا گیا ہے، بابا کے نام پر یہ بیل چھوڑ دیا گیا ہے، بابا کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں جانور کو. یا پھر بی بی کی سہنک، یا پھر امام جعفر کا کنڈا. امام جعفر کے کنڈے مشہور ہے نا، کھا لیں گے، امام کے نام پر مشہور ہو گیا، وہ امام صاحب کے نام پر مشہور ہو گیا. بی بی کے نام پر جو ہے دیگ مشہور ہو گیا، فلاں کا دیگ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے. کسی پیر بابا کے نام پر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز مشہور کر دی جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، وہ ہرگز نہیں کھا سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہے فاتحہ نیاز دیں گے، اتنا سا نکال لیں گے اور باقی کو الگ رکھیں گے اور ہمارے گھر پر دینے کے لیے آئیں گے. دیکھیے وہ فاتحہ والا الگ تھا، یہ الگ سے رکھے ہوئے تھے. یہ ایک ٹیکٹس ہے، ٹرک ہے شرک کو پھیلانے کا، شرک کو پھیلانے کی ٹرک ہے. سماج و معاشرے میں ہوتا ہے. نہیں آپ ٹینشن مت لیجئے، ہم جو فاتحہ کیے تھے نا وہ الگ رکھا ہوا ہے، اس میں فاتحہ نہیں کیے، لیکن اسی دن تو بنائے ہو نا، اسی موقع سے تو دینے آ رہے ہو نا، کسی دوسرے موقع سے تو دینے نہیں آ رہے ہو، اسی موقع سے دینے آ رہے ہو. اسی لیے وہ حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر مشہور ہے. وہ غیر اللہ کے نام پر اگر جانور کو چھوڑا گیا کہ اس جانور کو ہم فلاں مرشد کے لیے، فلاں بابا کے لیے، فلاں پیر صاحب کے لیے جو ہے ہم چھوڑ رہے ہیں اور اس کو مشہور کر دیا، اب اس جانور کو ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کریں گے تو وہ حرام رہے گا، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے. اللہ کی طرف سے جانور ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے نام پر ہی قربان کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں چھوڑنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پر فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو وہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے اگر واقعی میں وہ مسلمان ہے تو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمنخنقۃ، والمنخنقۃ کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کے گلے میں پھندا لگ گیا اور وہ مر گیا، گلے میں رسی کا پھندا لگ گیا اور وہ مر گیا، یا کوئی پھندا لگا کر کے اس کو مار دیا، گلا گھونٹ کر کے جس کو مارا. والمنخنقۃ کا مطلب جو جانور گلا گھونٹ کر کے مر جائے، چاہے وہ اس کو مارا جائے گلا گھونٹ کر کے یا رسی سے لگا ہوا تھا اور جو ہے رسی الجھ گیا اور اس کے گردن میں پھنس گیا اور وہ پھنس کر کے پھندا لگ کر کے وہ مر گیا، اس کو کہتے ہیں المنخنقہ. کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام ہے یہ. اور آگے کہا والموقوذہ، چوٹ لگ کر کے مرنے والا جانور، چوٹ لگ کر کے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ لکڑی سے چوٹ لگے اور وہ مر جائے، چوٹ لگا اس کو لکڑی سے، کسی بھی چیز سے، غیر دھاردار چیز سے، یعنی اس چیز میں دھار نہیں تھا اور اس کو چوٹ لگا اور وہ مر گیا تو وہ حرام ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید کے اندر، کتاب الصید والذبائح کے اندر، اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے جس کے
سرے پر یعنی جس کے بالکل اوپر چھری لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم اسے نشانہ لگا کر کے شکار کرتے ہیں، تو اگر اس کو لگے اور وہ مر جائے تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لکڑی مارو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مارو اس کو، اور جو سامنے دھاردار چیز ہے اگر وہ جا کر کے لگتا ہے اور اس سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ چوڑائی میں لگا، چلایا، وہ ایسے نہیں گیا، ایسے گیا اور جا کر کے یہاں سے لگا جانور کو اور وہ مر گیا، کہا کہ پھر نہیں مرے گا، پھر وہ حلال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الموقوذہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والموقوذۃ، چوٹ لگ کر کے مرنے والا جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تم نہیں کھا سکتے اس کو۔ اس کے بعد کہا والمتردیۃ۔ والمتردیۃ کا مطلب کیا ہے؟ اونچائی سے گرے، چھت پہ تھا وہاں سے کود گیا یا گر گیا اور گر کر کے مر گیا، پہاڑ پہ تھا وہاں سے گر کر کے مر گیا، یا کنواں پر گر کر کے نیچے مر گیا، اندر جا کر کے کنویں میں بوڑی ہوتا ہے نا، گر گیا اس میں اور مر گیا۔ کہا کہ اسے گر کر کے مرنے والا جانور بھی یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ اور آگے کہا والنطیحۃ۔ والنطیحۃ کا مطلب کہ دو جانور تھے، دونوں کو سنگ ہے، ایک سنگ والے جانور نے مارا اور وہ مر گیا، اگر اس سے خون بھی نکلے گا تو بھی وہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہاں پر بھی سنگ لگ گیا اور وہ مرا اور خون نکلا تو بھی وہ جائز نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں النطیحہ۔ اور آگے فرمایا وما اکل السبع۔ اب درندہ جو ہے حملہ کر دیتا ہے، شیر حملہ کر دیا، چیتا حملہ کر دیا، بھیڑیا حملہ کر دیا، یا کتا حملہ کر دیا۔ اب یہ ہوتا ہے نا، مرغے ہوتے ہیں لوگوں نے پال کر کے رکھے ہوتے ہیں، کتے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ کتے نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے اس کے اوپر پنجہ لگا دیا یا دانت لگا دیا یا اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا اور وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایکسیپشن، فرمایا الا ما ذکیتم، ہاں اگر ان تمام حالات میں، جیسے گلا گھٹ گیا لیکن ابھی پورا مرا نہیں ہے، یا چوٹ لگا اور تڑپ رہا ہے ابھی مرا نہیں ہے، یا اوپر سے گر گیا اور تڑپ رہا ابھی مرا نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو ہے جانور نے اس کو سینگ مار دیا، کسی جانور نے اس کو دھکا مار دیا، گر گیا، چھٹپٹا رہا ہے، مرا نہیں ہے ابھی، یا کتے نے یا کسی بھی درندے نے اس کو حملہ کر دیا ہے، اس پر پنجہ مار دیا ہے، اس کو منہ لگا کر کے بھنبوڑ لیا ہے اور ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، ہاتھ پیر پھینک رہا ہے، چھٹپٹا رہا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا، الا ما ذکیتم کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا، جیسے ذبح کرتے شہرک کٹ جانا چاہیے، خون پورا نکل جانا چاہیے، نرخرا کٹ جانا چاہیے، خون پورا نکل جانا چاہیے، الا ما ذکیتم کا یہ مطلب ہے الا ما ذکیتم، اگر تم نے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ جانور جو حلال جانور ہے وہ حرام جانور نہیں، کتے کو مت سمجھ لینا ہے، بلی کو نہیں سمجھ لینا ہے، دوسرے حرام جانوروں کو نہیں سمجھ لینا، جو حلال جانور ہے اور یہ سب کنڈیشن میں آ گیا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے لیکن مرا نہیں ہے اور اس کو ذبح کر دیا، مرغی پال کر کے رکھے تھے، کتے نے حملہ کر دیا، حملہ کر کے اس پر پنجہ مار دیا یا منہ لگا دیا، کچھ بھی کر دیا، لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے اور مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ خون کے ذریعے سے اس کی ساری جو ٹاکسڈ اور جو بھی اس کے غلط چیزیں تھی سب نکل گئی اس میں سے، اور جانور بالکل پاک صاف ہو گیا، اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ الا ما ذکیتم کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں ہر زمانے میں جو مشرکین ہوتے ہیں اپنے شرک کرنے والے جگہوں کے اوپر پتھر ڈال دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ بت ہے، دیول ہے، بت ہے نا، بت کے سامنے پتھر نصب کر دیا، کیوں نصب کر دیا؟ کہ وہاں پر جانور کو ذبح کریں گے، اس کو کہتے ہیں تھان یا آستانہ۔ کہا کہ اگر اس پر ذبح کیا گیا جانور ہے تو وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی ہے کہ میں فلاں مقام پر جا کر کے جانور ذبح کروں گا۔ کہا کہ کیا وہاں پر پہلے سے کوئی دھارمک استھل تھا کیا؟
کیا پہلے سے وہاں پر کوئی عرس لگتا تھا کیا؟ اگر لگتا تھا تو پھر وہاں پر ذبح نہیں کرنا. وما ذبح علی النصب، تھان پر، آستانے پر، درگاہوں پر، جہاں پر غیر اللہ جو مدفون ہوتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں وما ذبح علی النصب. کہا کہ اگر ایسا جانور بھی ذبح کیا جائے تو وہ کھانا بھی حرام ہے. اور یہ سب مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. اب یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ یہ سب غیر قوموں کے اندر ہوتا ہے، نہیں، مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں اور کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان کی مفتی کو پا لیا انہوں نے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کہا کہ یہ حرام ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، قرآن کے ذریعے سے فال گیری کرنا یہ بھی حرام ہے. قرآن کے ذریعے سے فال گیری کرنا یعنی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کا دو معنی بتلایا گیا ہے. اس کا دو معنی بتلایا گیا ہے. ایک یہ کہ تیر کے ذریعے سے تقسیم کرنا، اور دوسرا تیر کے ذریعے سے فال نکالنا. تیر کے ذریعے سے تقسیم کرنا کیا ہوا کرتا تھا کہ جوا ہوتا تھا، جوئے میں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا. ایک جانور ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے تھے. اب اس کے لیے تیر ہوتا تھا، اس تیر سے جس کے نام کا نکلتا تھا اس کو گوشت ملتا تھا، جس کے نام کا نہیں نکلتا تھا اس کو گوشت نہیں ملتا تھا. یعنی کچھ لوگوں کو گوشت ملتا تھا، کچھ لوگ گوشت سے محروم ہو جاتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے. یا نہیں تو اس کا دوسرا حساب کتاب کیا ہوتا تھا کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے تیر مقرر ہوتے تھے. 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، دوسرے تیر پر ہوتا تھا لا تفعل، اور تیسرے تیر پر کچھ بھی نہیں ہوتا. قسمت معلوم کرنا، تیر کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا. اگر افعل آ گیا تو کام کرتے تھے، لا تفعل آ گیا تو کام نہیں کرتے تھے، اور اگر ایسا ہی خالی والا تیر آتا تھا تو پھر سے فال نکالتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آخری میں نازل ہوئی ہے، سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ. ابھی ہم نے بتلایا تھا اس سورت کے آغاز میں کہ یہ سورہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے اخیر میں نازل ہوئی. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو. اور ابھی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا جائے گا یہ حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، مسلمانوں آج کے ڈیٹ میں کفار و مشرکین تمہارے دین کے تعلق سے بالکل مایوس ہو گئے کہ اب مسلمان توحید کو پکڑ چکے ہیں، اب توحید سے شرک پر آنے والے نہیں ہیں. فلا تخشوہم، لہذا کفار و مشرکین سے مت ڈرنا، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرنا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں ڈر اور خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے، باقی کسی سے بھی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. یعنی اب دین میں الگ سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں الگ سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے دین دو ہی چیز ہے، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. مطلب کیا ہے، دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الگ سے کسی کو آنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ آیت کریمہ کس پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کسی امام پر نہیں نازل ہوئی، کسی پیر پر نازل نہیں ہوئی، کسی حافظ صاحب پر نازل نہیں ہوئی. یہ جو دین ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا. اب یہ کہنا کہ نہیں فلاں فلاں امام جو ہے ان کی بات بھی دین مانی جائے گی کیونکہ انہی کی باتوں پر چلنا ہے، تو وہ دین نہیں مانا جائے گا. جو قرآن و حدیث سے میچ کرے گا، چاہے وہ کسی امام کی بات ہو، کسی حافظ صاحب کی بات ہو، جو بات قرآن و حدیث سے میچ کرے گا وہ دین ہوگا، اور جو بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرے گا وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا. وہ
کیونکہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اور دین اسلام ہے، اور وہ دو چیزیں، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا نبی کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو آدمی بھوک سے بے چین ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ چیزیں تو حرام ہے، لیکن آدمی اگر مجبور ہو جائے اپنے بھوک کی وجہ سے یا جان بچانے کی وجہ سے کہ اب اسی کو کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والا بھی نہیں ہو بلکہ وہ مجبور ہو چکا ہو، ایسی صورت میں اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے اور اتنے ہی استعمال کرتا ہے جتنی کی اس کو ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخشنے والا اور اس کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔